ایسا یہ لوگ اہتمام کرتے ہیں. اچھا ایک تو غروب آفتاب کے مناظر کو اپنی آنکھوں میں قید کرنے کے لیے اپنے کیمروں میں موبائل میں قید کرنے کے لیے لوگ پہنچتے ہیں. دوسرا ایک اور بھی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ لوگ باہر کے ملکوں میں تو اس طرح کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ وہ جاتے ہیں رات وہاں پر اسپینڈ کرتے ہیں اور صبح کا جو سورج جب طلوع ہوتا ہے نئے سال کا سورج تو اس کو خوش آمدید کہتے ہیں. وہ ساحل سمندر کنارے اس وقت آپ مناظر دیکھ رہے ہیں کوئٹہ کے پہاڑوں پر جناب سورج غروب ہو رہا ہے. دوسری جانب سکھر کا یہ دریائے سندھ ہے اور کیا ہی حسین نظارہ ہے کہ دریائے سندھ کا یہ کنارہ ہے جس کے پانی میں سورج کا عکس ہے, ڈوبتا سورج, جس کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. سکھر سے بہت ہی خوبصورت یہ مناظر ہے اور سکھر جانے کا اگر کبھی اتفاق ہو خالد, سکھر بڑا ہی خوبصورت شہر ہے. سندھ کی خوبصورت وادی سندھ کا ایک بہت ہی خوبصورت شہر جہاں کا دریا اور اس پر جو برجز ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ اتنا خوبصورت ہے. تاریخی حیثیت سے سکھر بہت امپورٹنٹ ہے اور اس وقت ہم جب یہ مناظر دیکھ رہے ہیں تو یقیناً بڑے ہی دل کو لبھانے والے ہیں, دل کو خوش کرنے والے یہ مناظر ہیں. 2023 کا یہ آخری سورج ساحل سمندر پر, دریائے سندھ پر اور کوئٹہ کے پہاڑوں پر. 2023 کی آخری شام الوداع کہنے والی ہے اب سے کچھ ہی دیر میں. 2024 کو چند ہی گھنٹوں میں ہم کہیں گے خوش آمدید, اور اس امید کے ساتھ, ان خواہشات کے ساتھ اور ان دعاؤں کے ساتھ کہ جو سال 2024 ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں خوشحالی کا سال ہو, امن کا سال ہو, محبتوں کا سال ہو. اور ہم نے دیکھا 2023 میں بہت سے افسوسناک واقعات پیش آئے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں. کہیں پر بم دھماکے ہوئے, کہیں پر زلزلے آئے, بہت سے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ 2024 جو ہے وہ اس سال میں ہمیں یہ سارے مناظر دیکھنے کو نہ ملے. اور جس طرح سے سب سے زیادہ جو دل دہلا دینے والے مناظر تھے اگر ہم ان کا ذکر نہ کریں تو یہ زیادتی ہوگی کہ سال 2023 میں ہم نے غزہ سے انتہائی تکلیف دہ مناظر جو ہیں وہ دیکھے, وہ کور کیے صحافیوں نے, اور ان مناظر کو ہم تک پہنچانے کے لیے اور اسرائیل کی بربریت کو دنیا تک دکھانے کے لیے 106 صحافی جو ہیں انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اب تک 106 صحافی جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہزاروں بچے زخمی ہوئے, سینکڑوں مائیں جو ہیں انہوں نے اپنے لختے جگر گوائے اور بہت سے لوگ اس میں شہید ہوئے. بہت ہی تکلیف دہ مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے کہ ملبے کے ڈھیر تلے سے ہمیں بچوں کی لاشیں دیکھنے کو ملی, کٹے پھٹے آزاد دیکھنے کو ملے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا 2023 جا رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ فلسطین جو ہے وہاں پر آزادی آئے, غزہ میں جو اسرائیلی بربریت ہے وہ رکے. اس کے ساتھ ساتھ اگر کشمیر کا ذکر بھی نہ کیا جائے تو شاید یہ غلط ہوگا. کشمیریوں پر بھارتی مظالم کا جو سلسلہ ہے وہ کم ہونے میں نہیں آ رہا, اور ابھی 2 دن پہلے بھی ہم نے کشمیر سے جو مظالم ہیں وہ رپورٹ کیے. ہم دعا گو ہیں کہ سال 2024 جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے, جہاں جہاں ظلم کا بازار گرم ہے وہاں پر اس کا خاتمہ ہو, کشمیریوں پر بھارتی مظالم ختم ہو جائیں, کشمیر آزاد ہو جائے. غزہ کی آزادی کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں. جی ہاں, 2023 کا آخری سورج غروب ہو رہا ہے. دنیا اس سال بھی اعتماد اور اعتماد کے فقدان کا شکار ہی. طاقتور نے کمزوروں پر ظلم کی انتہا کر دی. عالمی طاقتوں کی آشرواد پر صہیونی فوج نے فلسطینیوں کا قتل عام شروع کیا. کشمیریوں پر بھارتی مظالم کم نہ ہوئے. پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں کئی اتار چڑھاؤ بھی ہم نے دیکھے ہیں, اور لیکن ہم دعا گو ہیں نئی امیدوں, نئی روشنیوں کے ساتھ, نئے ارادوں کے ساتھ پرعزم ہو کر ہم 2024 میں داخل ہوں اور اس کا سدباب ہو اور مسلم امہ کے لیے خوشیوں بھرا یہ سال ہو. اور یہی دعا ہے کہ جتنے بھی ہم نے جو بری خبریں سنی ہیں, جو دل کو دہلا دینے والے واقعات ہم نے دیکھے ہیں, 2024 میں ہمیں یہ ایسے واقعات دیکھنے کو یا سننے کو نہ ملیں. بالکل, سال 2023 کی آخری شام. اور خالد اگر میں غلط نہیں ہوں تو دریائے سندھ میں مجھے ایک کشتی تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میرے خیال سے یہ کشتی ہی ہے. بالکل, اور کیا ہی دل فریب مناظر ہیں, اور دل کر رہا ہے کہ اس کشتی میں شاید ہم ہوتے ہیں لیکن ہم نہیں ہیں. اور اس وقت یہ مناظر ہیں دریائے سندھ کے جہاں پر سورج غروب ہو رہا ہے اور دریا کا کنارہ ہے, کشتی ہے, ڈوبتا سورج ہے. تصویروں میں تو ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں, اس طرح کے وال پیپرز ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنے موبائل کی زینت بناتے ہیں. تو جناب یہ تصویر نہیں ہے, یہ اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لائیو مناظر. اور یہاں پر ہے ایک کشتی جس میں بیٹھے ہیں لوگ, اور وہ اس میرے خیال سے منظر سے جتنا زیادہ اور اچھے طریقے سے, بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے وہ شاید اتنا آپ اور میں نہ ہو رہے ہوں.
اور مجھے تو اس کے ساتھ یہ سورج کے ساتھ یہ جو ایک بجلی کا کھمبا ہے، اس کو آئی ڈونٹ نو کیا کہتے ہیں، لیکن یہ بھی بڑا خوبصورت لگ رہا ہے. کیا ہی خوبصورت منظر ہے. دریا کا کنارہ ہے، دریائے سندھ ہے اور کشتی ہے اور ڈوبتا ہوا سورج ہے اور ڈوبتے ہوئے سورج کا دریائے سندھ میں عکس ہے. کیا ہی رومانوی منظر ہے. بے شک ملک کے مختلف شہروں میں 2023 کا آخری غروب آفتاب، یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں اس وقت. کراچی، سکھر اور کوئٹہ، یہاں پہ آپ نے صاف اور شفاف دیکھا آسمان کو، کیونکہ یہاں پہ فوگ کم ہے اور پنجاب کے جو میدانی علاقے ہیں وہاں پہ دھند کی وجہ سے مناظر اتنے واضح نہیں تھے جتنے واضح ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کراچی، سکھر اور کوئٹہ میں. اور کوئٹہ میں بادلوں کی اوٹ میں چلا گیا ہے یہاں پہ سورج، جبکہ سکھر اور کراچی میں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت مناظر، جب یہ سورج جو ہے اس کا عکس جو ہے ہم پانی میں دیکھ سکتے ہیں اور ایک پرسکون نظارہ ہے یہ. اور یہی دعا ہے کہ 2024 بھی پرسکون ہی رہے، اچھی خبروں کے ساتھ ہمارے لیے سامنے آئے. بالکل، دریا کے اس پرسکون پانی کی طرح اور ساحل کے اس پرسکون پانی کی طرح ہم دعا گو ہیں سال 2024 جو ہے وہ بھی اتنا ہی پرسکون رہے، نعمتوں سے بھرا ہوا رہے. اور اس موقع پر مجھے ایک اور شعر یاد آ گیا، ارشاد ٹھیک ہے، وہ ہے کہ وہ روز دیکھتا ہے ڈوبتے ہوئے سورج کو فراز، کاش میں بھی کسی شام کا منظر ہوتا. شام کے منظر سے مجھے یہ شعر یاد آیا. اور دیکھیے شام کا کتنا ہی خوبصورت منظر ہے. کوئٹہ کا اگر آپ رخ کریں تو دیکھیں کوئٹہ میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری ہے. کوئٹہ میں درجہ حرارت بھی خاصا کم ہے اور -1 ڈگری تک جو ہے وہ کوئٹہ کا درجہ حرارت ان دنوں چل رہا ہے. اور اس ٹھنڈے ٹھٹھرتے ہوئے موسم میں سورج کے یہ ڈوبنے کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر. پہاڑوں کے پیچھے یہ سورج اب سے کچھ ہی دیر بعد چھپ جائے گا اور کل پھر سے طلوع ہوگا جناب. اور کل یہ سورج جو ہے وہ سال 2024 کا ہوگا. جی ہاں، الوداع 2023، خوش آمدید 2024. اگر ہم بات کریں نیوزی لینڈ میں سب سے پہلے نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے. آکلینڈ میں شاندار آتش بازی، اسکائی ٹاور جگمگا اٹھا، شہریوں نے نئے سال کو خوش آمدید بھی کہہ دیا ہے. اس کے بعد آسٹریلیا کے سڈنی ہاربر پہ اور ہانگ کانگ کے وکٹوریا ہاربر پر آتش بازی سے نئے سال کا استقبال کیا جائے گا. دبئی کے برج الخلیفہ، برطانیہ کے شہری لندن اور امریکہ کے شہری نیو یارک کے ٹائم اسکوائر پر جشن منانے کے لیے جمع ہوں گے. وہیں اس وقت آپ پاکستان کے مختلف شہروں کے 2023 کا آخری غروب آفتاب ملاحظہ کر رہے ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر. پاکستانی عوام ابھی جو ہے مناظر دیکھ رہے ہیں، نئے عیسوی سال 2024 کو خوش آمدید کہنے کے لیے پرجوش ہیں. سال 2023 کا یہ آخری سورج حسین اور تلخ یادوں نئی امیدوں کے ساتھ غروب ہو رہا ہے. غروب آفتاب کے منظر نے بہت سے پاکستانیوں کو اداس کیا ہے، تو انہیں ایک امید بھی دلائی ہے کہ 2024 کا سورج ان کے لیے شاید زندگی میں کچھ نیا لے کر آئے. سال کے آخری سورج کے غروب ہونے کے مناظر بھی عکس بند کیے جا رہے ہیں. اور کراچی پر ساحل سمندر کے جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس بارے میں ہم مزید جان لیتے ہیں. رافع حسین موجود ہیں. رافع، کیا مناظر ہیں، کیا رونقیں ہیں، ذرا بتائیے ہمیں. جی بالکل، اب کچھ ہی دیر بعد 2023 کا جو آخری غروب آفتاب ہے وہ اپنی حسین اور تلخ اور شیریں یادیں لے کر غروب ہو جائے گا. اور اس وقت ہم چائنا پوائنٹ پہ موجود ہیں. خاصے دلکش مناظر ہیں. سورج آہستہ آہستہ جو ہے وہ غروب کی طرف جانب جا رہا ہے اور سمندر کا بھی مزہ ہے. کچھ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے بیچ میں سے یہ منظر جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. میرے کیمرہ مین مصطفیٰ مراج بھی آپ کو دکھائیں گے. شہریوں کی بڑی تعداد اس آخری سورج غروب آفتاب کے مناظر کو عکس بند کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. اپنے فیملیز کے یہاں پہ آنے دیا گیا ہے ان شہریوں کو یہ مناظر آئے ہیں اور کیمرے سے رافع آواز آ رہی تو بتائیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہنچے ہوئے، تو لوگوں کو یہاں پہ آنے دیا جا رہا ہے دیکھنے کے لیے مناظر؟ جی بالکل، یہاں پر اس وقت شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہے جو کہ اپنی فیملیز کے ہمراہ یہاں پر آ رہے ہیں اور اس آخری غروب آفتاب کو جو ہے جو دلکش مناظر ہیں ان کو کیمرے کی آنکھ سے بند کر رہے ہیں. یہاں پر اپنی فیملیز کے ہمراہ موجود ہیں. کچھ شہریوں سے بات کریں گے جو یہاں پر موجود ہیں. سر، آخری غروب آفتاب دیکھنے کے لیے آئے ہیں، کیسا رہا یہ سال؟ ماشاءاللہ بہت اچھا، الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے اور انشاءاللہ اگلا سال بھی سب کے لیے بہت اچھا ہوگا. ٹھیک ہے، اپنی فیملی کے ہمراہ ہیں؟ جی میں فیملی کے ساتھ ہوں. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے ایک شہری کی بات سنی، یہاں پہ اور بھی لوگ موجود ہیں جو کہ اس آخری غروب آفتاب کو دیکھ رہے ہیں اور سب کی دعا
سب کی دعا یہی ہے کہ یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور غروب آفتاب کے وہ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں اور سال کے آخری سورج کو جو ہے وہ الوداع بھی کہیں گے. ذرا آپ یہ بتائیے کہ آپ کی نئے سال کے حوالے سے کیا پلاننگز ہیں, اور ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ریزولوشنز کی بات کر رہے تھے, تو نئے سال کو لے کر آپ نے کوئی نیا عزم کیا ہے, کوئی ایسی چیز جو آپ نے پلان کی ہو کہ آپ کریں گے؟ جی بالکل, دیکھیں ہر ایک کے اپنے پلانز ہوتے ہیں اور میرے بھی پلانز ہیں کہ اگلا سال جو ہے وہ کس طرح گزارنا ہے. میرا تو سب سے بڑا پلان یہی ہے کہ کچھ ایسا زبردست ہو جائے نئے سال میں کہ جو میری دعائیں ہیں, جو میری کوششیں ہیں وہ پوری ہو جائیں. تو بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے اور سب کی یہی دعا ہے کہ اگلا آنے والا سال لوگوں کی زندگیوں میں محبت, امن. دعاؤں کی بات کی ہے, کوششوں کی بات کی ہے, لیکن کوششیں کس حوالے سے یہ نہیں بتایا آپ نے. دیکھیں کوششیں بالکل یہی کوششیں ہیں کہ اپنی فیملیز کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے والدین کے لیے جو ہے وہ انہوں نے جو ہم سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں وہ پوری کر سکیں, ان کی جو خواہشات ہیں وہ پوری کر سکیں. اور یہی سب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی فیملی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ کچھ ایسا کر سکیں کہ ان کی زندگی جو ہے وہ سیٹ ہو جائے. تو بس اسی کوششوں میں ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو خواب دیکھے ہیں وہ خواب اللہ تعالیٰ پورے کرے, اور میرے ہی نہیں بلکہ آپ کے اور سب لوگوں کے, اور جو پاکستانی عوام نے جو خواب دیکھے ہیں 2024 کو لے کے وہ بھی پورے ہوں. جی بالکل, پاکستانی عوام نے جو خواب دیکھے ہیں, خاص طور پہ جو امن, سلامتی, خوشحالی اور جو معیشت کی بحالی ہے, مہنگائی, بے روزگاری, اس کے خاتمے کے لیے جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں, جن کے خواب ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. اور سب کی یہی خواہش ہے کہ نیا آنے والا سال, نیا آنے والا سورج یہی خوشیاں لے کر آئے, یہی سلامتی اور خوشیاں لے کر آئے کہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بہاروں سے بھر جائیں اور کوئی بالکل امین. ہم دعا کرتے ہیں کہ نیا سال جو ہے وہ امن و سلامتی کا سال بھی ہو اور سب کے لیے خوشیاں لے کر آئے. رافع, ہم ایک جانب تو مناظر دکھا رہے ہیں اپنے ناظرین کو کوئٹہ کے, سکھر کے, دوسری جانب آپ بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. یہ کہیے گا سال 2023 میں کوئی بہت اچھا, کوئی بہت اہم واقعہ جو آپ اگر ہمیں سنانا چاہیں ڈیورنگ دا رپورٹنگ, اگر آپ کے ساتھ ہوا ہو تو. جی بالکل, بہت سارے واقعات ہوئے ہیں اور سب سے بڑا واقعہ تو اس وقت تو فوری طور پہ یاد نہیں آ رہا, لیکن چھوٹے سے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ جب ہم فیلڈ میں تھے تو فیلڈ میں ہم اپنی رپورٹنگ کر رہے تھے اور میں ایک جلسہ کور کر رہا تھا, اور جلسے کور کرتے وقت ایک خاتون میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھ سے کچھ چیز مانگی, اور وہ یہ مانگی کہ آپ لوگ اس شہر کی ترقی کے لیے, اس شہر کے جو اس میں لوگوں کے مسائل ہیں ان کے لیے بھی کوششیں کریں, ان کے لیے بھی کام کریں. تو میں نے ان کو یہی جواب دیا کہ ہم اپنے طور پر جو کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کے مسائل سامنے لے کر آتے ہیں, اور اے وائی کا وہ واحد پلیٹ فارم ہے جہاں پہ لوگوں کے مسائل کو, لوگوں کی پریشانیوں کو اجاگر کیا جاتا ہے. تو انہوں نے میری اس بات کی تائید کی کہ بالکل اے آر وائی جو ہے وہ لوگوں کے مسائل کو سامنے لاتا ہے. بس میں نے ان سے یہی کہا کہ میں اپنے طور پہ جو کوشش کر سکتا ہوں وہ تو کر سکتا ہوں, لیکن اب حکمران اور جو آگے کے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ ان مسائل کو حل کرنا ہے. تو ہم تو اپنے طور پر جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور میں نے ان کو یہی امید دلائی کہ وہ دعا کریں کہ ہم اسی طرح لوگوں کے لیے اور اس ملک کے لیے کام کرتے رہیں. اور انہوں نے بہت ساری دعائیں دی. تو یہ دعائیں میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھی. بطور صحافی لوگوں کی ہم سے بہت سی توقعات ہوتی ہیں, بہت سی امیدیں ہوتی ہیں, اور اے آر وائی یقیناً بخوبی اپنی وہ تمام تر ذمہ داریاں نبھا بھی رہا ہے. ذرا ڈوبتے ہوئے سورج کی جانب آ جاتے ہیں ایک دفعہ پھر سے. یہ کہیے گا کہ کتنی ہی دیر باقی ہے, آپ اس وقت یہ مناظر دیکھ رہے ہوں گے اپنی آنکھوں سے, ہم تو خیر ٹی وی پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. کہیے گا ذرا اس منظر کی خوبصورتی کو اگر بیان کر دیں تو 4 چاند لگ جائیں گے. جی بالکل, آج کراچی میں غروب آفتاب 5:53 پہ ہے, اور اب کچھ ہی لمحات رہ گئے ہیں, کچھ ہی ٹائم رہ گیا ہے جب یہ سورج 2023 کا آخری سورج غروب ہو جائے گا اور مغرب کی جانب. اور اس وقت شہریوں کی تعداد بھی موجود ہے. یہ وہ آخری مناظر ہوتے ہیں جو لوگ کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے, جو لوگ موجود ہوتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے, اور جو ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہوتے ہیں سب کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ مناظر ہوتے ہیں, کیونکہ یہ آخری سورج ہوتا ہے رواں سال کا, اور آپ کی بہت ساری یادیں اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ آپ اپنے مائنڈ میں ریممبر کرتے ہیں کہ اس سال ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا, کیا ہماری زندگی میں دکھ آئے, کیا خوشیاں آئیں, کیا حسین لمحات تھے. تو وہ
ہم بھی وہی سوچ رہے ہیں کہ جب یہ سورج آج غروب ہو جائے گا، 2023 کا سال آج اختتام پذیر ہو جائے گا، اور اس سال میں ہم نے کتنی مشکلات کو جھیلا، کتنی خوشیاں ہماری زندگی میں آئیں، ہم نے کیا کیا لمحات گزارے، تو میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی موبائل نکال کے کیمرے کے ساتھ سیلفیاں لوں اور بالکل رافی، یہ موقع ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ جو ہے نا خوب سیلفیاں لیں اور انجوائے کریں اس سن سیٹ کو، اور یہی دعا ہے نئی امیدوں، نئی روشنیوں کے ساتھ، نئے ارادوں کے ساتھ پرعزم ہو کر ہم 2024 میں